بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کل کی نشست میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کا بڑا حصہ جو مکہ المکرمہ میں آپ نے گزارا، مکی زندگی کے اختتام تک ہم نے آپ احباب کے سامنے رکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی 5 سالہ تربیت اور پرورش مائی حلیمہ سعدیہ نے کی۔ 5 سال کی عمر میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، پھر وہ آپ کو واپس گھر چھوڑ گئیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 12 سال کی عمر ہوئی تو بحیرہ راہب نے آپ کے عظیم تر نبی ہونے کی گواہی دے دی، اور پھر آپ مکہ میں رہے۔ 35 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور حجر اسود کا فیصلہ کیا۔ 38 سال کی عمر ہوئی تو آپ غار حرا میں جانے لگے۔ 2 سال تک غار حرا میں جاتے رہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا، اور پھر آپ نے 3 سال تک لوگوں کو خفیہ طور پر دعوت دی۔ 44 سال کے ہوئے تو اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، اور مشرکوں نے آپ کی دعوت میں تکالیف، پریشانیاں، رکاوٹیں ڈالنی شروع کی۔ آپ کو تنگ کیا، صحابہ کو تنگ کیا، اور صحابہ پر ظلم ڈھائے۔ تو 45 سال کی عمر میں صحابہ نے پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 46 سال میں دوبارہ ہجرت کی۔ جب صحابہ کو وہ تنگ نہ کر سکے، ہجرت کر کے چلے گئے، تو پھر آپ کو 47 سال کی عمر میں شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ 3 سال تک آپ وہاں رہے۔ 50 سال کی عمر میں جب آپ واپس باہر نکلے، نبوت کے 10 سال گزر چکے۔ ایک وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہوئی، لیکن آپ کی 2 قریبی ہستیاں، آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ پھر آپ نے 51، 52 اور 53 سال کی عمر میں آپ نے مینا کے میدانوں میں جا کر مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جب 53 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اس وقت کافروں نے آپ کی دعوت کو روکنے کا ہر حربہ آزما لیا، لیکن کامیاب نہ رہے۔ آج انہوں نے ایک مجلس کی
دار الندوہ میں، ندوہ ایک مجلس گھر جو تھا وہاں انہوں نے مجلس کی. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ حضور علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے. تو ایک ابلیس جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا نہیں، اگر آپ اس کو قید میں ڈالو گے تو اس کے ساتھی اپنی جان کی قربانی دے کر اس کو چھڑا لیں گے. دوسرے نے کہا کہ پھر اس کو ملک بدر کر دیا جائے. ابلیس پھر بولا نہیں، اگر آپ دوسرے ملک میں بھیجو گے تو وہاں بھی یہ اپنی دعوت کا آغاز کرے گا اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا. تیسرے نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. کہتا ہاں یہ اصل بات ہے کہ اس پیغمبر کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. اب انہوں نے اپنی تلواروں کو زہر کے اندر بجھا لیا اور حضور علیہ السلام کے دروازے کے باہر پہرا لگا کر صبح کا انتظار کرنے لگے کہ تہجد کا وقت ہو، حضور اپنے گھر سے نکلے بیت اللہ کی طرف جانے لگے تو ہم ان کو شہید کر دیں گے. یہ پروگرام بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، میرا رب اپنے نظام اور اپنی تدبیروں کو چلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وحی کر کے بتا دیا کہ آپ آج رات اپنی جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیں اور آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں. اپنی جگہ پہ سلانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ہے؟ اس کی ایک ریزن تھی کہ آپ کے پاس جو امانتیں ہیں انہی کی جو آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں وہ امانت واپس کر کے جائیے. اب غور کریں حضور علیہ السلام کے ہاں امانت کی اہمیت کیا تھی. میرے پاس اگر کسی کے پیسے ہوں اور وہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں بس اب لے کر دکھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں. کیوں؟ لا ایمان لمن لا امانت له. جو امانت دار ہی نہیں سمجھ لو وہ مومن ہی نہیں. اور منافق کی نشانی ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا اور آپ باہر نکلے تو وہ تلواریں لے کر کھڑے تھے. حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مٹی اٹھائیں اور ان کے سروں میں ڈال دیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کھڑے تھے، آنکھیں کھلی تھیں، بظاہر دیکھ رہے تھے. میرا رب ہے آنکھ میں بینائی ڈالے یا آنکھ سے بینائی کھینچے، آنکھ کھلی ہے دیکھ نہیں سکتے. یہ ساری چیزوں پہ قادر کون سی ذات ہے؟ ایک اللہ. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آنکھیں کھلی ہیں نظر نہیں آ رہا. حضور نے سب کے سروں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سروں میں کھے ڈالی اور آپ چل پڑے ان کے درمیان سے. آپ دور چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیا اور آگے چلے گئے. ایک آنے والا آیا، ان کو دیکھا، ارے خیریت، تلواریں دروازے پر رات کے اس پہر. ہاں ہم نے سوچ لیا ہے آج وہ بچنے نہیں پائے گا، ہم نے بس سوچ لیا. ارے کون؟ وہی وہ جس کا گھر ہے. کون؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو شہید کرنا ہے؟ ہاں تو وہ تو تمہارے پاس سے ابھی چلے گئے. ارے کہاں چلے گئے؟ ہم تو جاگ رہے ہیں، سوئے تو نہیں ہیں. ارے تم بیدار ہو گئے لیکن وہ تو چلے گئے. ارے کہاں چلے گئے؟ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا ذرا اپنے سروں پہ ہاتھ لگاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ چلے گئے کہ نہیں. ایک نے لگایا تو مٹی دوسری مٹی تھی. یہ کس نے ڈالی ہے؟ ہاں یہ وہی جو تمہارے پاس سے گزر رہا تھا، تمہارے سروں پہ ڈال رہا تھا، تمہیں پتہ نہیں چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو ساتھ لیا. جانا ادھر تھا لیکن آپ داناؤں کے دانا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جانا ادھر تھا لیکن حکمت عملی کے طور پر آپ جانتے تھے اگر ہم ادھر گئے ان کو بھی اندازہ ہے کہ مدینے کی طرف جائیں گے، ان کے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں،
وہ ہمارے پیچھے آ کے ہمیں پکڑ لیں گے۔ آپ الٹی سمت چلے اور غار ثور میں آپ 3 دن تک رہے، 3 دن غار ثور میں رہے۔ غار ثور سیدھا پہاڑ ہے، عموماً پہاڑ اس طرح ترچھے ہوتے لیکن وہ سیدھا ہے، اس پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن جس نے آپ کو اپنے ساتھ ملا کر چڑھایا اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ وہ کافر تلاش کرتے رہے، بالآخر وہ اس غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام اندر، ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر، اور وہ کافر اس غار کے منہ تک آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بے انتہا پریشان ہو گئے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت کو یاد کرو جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب غور کریں، دشمن دروازے پر ہے لیکن ایمان، توکل، یقین، اعتماد کی انتہا کہ ہمارا اللہ ہمارے، اور جب اللہ ساتھ ہو کوئی کچھ بگاڑ سکتا، یہ ایمان ہے۔ اور یہاں ایک بڑا نقطہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ہجرت کی، اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکلے، نبی علیہ السلام بھی رات کو نکلے، ان کے پیچھے بھی آئے، ان کے پیچھے بھی آئے۔ وہ قوم جب پہنچی آگے دریا، پیچھے قوم آ گئی فرعون کی، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اب تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کلا، کبھی نہیں، ان معی ربی سیہدی، میرا رب ہے نا ہمارے ساتھ، وہ راستہ بنا دے گا۔ سامنے دریا سمندر ہو، پیچھے دشمن ہو، تیسرا راستہ کوئی نہ ہو، ایمان یہ ہے کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، زلیخا نے لگا دیے تالے دروازوں کو، اب تالے لگے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دوڑے، ظاہری طور پر تالا لگا ہے، دروازہ کھلتا۔ ایمان یہ ہے کہ تیرا کام ہے محنت کرنا، راستے اسباب پیدا کرنا، اس اللہ کا کام۔ اور یہاں ایک اور نقطہ ہے، جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ بنائے گا، کس کے ساتھ کہا؟ میرے ساتھ۔ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، میرے ساتھ نہیں کہا، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ اب غور کریں، ان کے ساتھ بھی قوم تھی، ان کے ساتھ بھی ایک شخص تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کا ہونا کتنوں کے بعد ساتھ بتایا؟ میرے ساتھ بھی ہے ابو بکر، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ آئے وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ کبوتری آئی انڈے دیے، وہ مکڑی آئی جالا لگایا، یہ باتیں درست نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کیا۔ 3 دن تک عبداللہ بن ابی بکر رات کو آتے اور سارے مکے کی خبر دیتے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کو آ کر دودھ پلا دیتے۔ 3 دن اسی طرح گزرے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ 100 اونٹ اس کو ملیں گے جو حضور کو پکڑ کر لائے گا۔ حضور علیہ السلام 1 ربیع الاول کو آپ اس غار سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، 4 افراد کا قافلہ، آگے آگے ایک گائیڈ ہے عبداللہ اس کا نام ہے، پیچھے پیچھے ایک بندہ ہے عامر بن فہیرہ اس کا نام ہے جو حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، اور آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ 4 افراد، ایک آگے گائیڈ، ایک پیچھے حفاظت، اور ساتھ ابو بکر رضی۔ سراقہ کو پتا چلا کہ حضور ادھر گئے ہیں، ایک لونڈی نے بتایا۔ سراقہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے گھوڑے پر بیٹھے اور تیز دوڑا دیا، حضور تک پہنچ گئے۔ اب قریب جانے سے ڈر بھی رہا ہے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو اپنا نا تیر نکالا، وہ فال نکالتے تھے جس طرح ہمارے آج مسلمان بھی نکالتے ہیں۔ سامنے سے بلی گزر گئی تو بس آج تیرا کام خراب ہے،
کوئی بیچارہ سودا واپس کرنے آ گیا، نہیں ابھی نہیں، اگر تیرا سودا واپس کر لیا تو سارا دن واپسیاں ہی آتی رہیں گی۔ یہ مسلمان کا عقیدہ تھا۔ اس وقت بھی وہ فال نکالتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا، اپنے ترکش سے کئی تیر ڈالے ہوتے، ایک پر نام کر لو، ایک پر لا نانا کرو، آنکھیں بند کر کے تیر نکالتے، کیا لکھا ہے یہ فال، دوسرا تیر اوپر پھینکتے، اگر دائیں گرا کام ہو جائے گا، بائیں گرا کام نہیں ہوگا۔ اس نے فال نکالی، آگے آیا لا نا آگے نہ جانا۔ اس نے کہا نہیں یار 100 اونٹ ہیں اور وہ سامنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میرا ہاتھ غلط لگ گیا ہوگا۔ اس نے دوبارہ پھر سارے تیر ملائے اور دوبارہ نکال، یہ کہتے ہیں لا، اور نہیں ہاتھ، تیسری مت، آخری مت، پھر نکلا لا نہیں۔ لیکن جب ہوس ہو پیسے کی، پھر بڑا سمجھانا، آیتیں سنانا بھی کارآمد ہوتا۔ جب ہوس ہو پیسے کی، لالچ ہو، کہتا اچھا یہ باتیں دیکھی جائیں گی۔ اس نے گھوڑا آگے دوڑایا تو وہ اس کے پاؤں دنس گئے، زمین پہ گرا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اب سمجھ آ گئی۔ اب وہ حضور سے کہنے لگا حضور مجھے معافی دے دیں۔ اور سراقہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اب تو جنتوں میں۔ اس وقت کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ مجھے حضور کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس مشکل میں بھی کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ غم کی وجہ سے بار پیچھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آواز دی، حضور رکے، میں نے کہا پناہ دے دو، امان دے دو، امان لکھ دی گئی، میں واپس آ گیا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام غم کی حالت میں، سفر کی حالت میں کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن۔ ہمارے سفر میں کیا چلتا ہے؟ گپیں، سیڑیاں اور گانے اور فلمیں اور ڈرامے اور ہنسانے والے مزاحیہ کلپ۔ وہ کہتے ہیں سفر سوکھا نہ رہے۔ نہیں، 2 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر یقین جانیے آپ مسافر ہیں، سورۃ اخلاص کا اپنے لیے ایک ورد بنا لیں، جس اشارے پر کھڑے ہو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ختم ہوں گی، ادھر سے اشارہ کھل جائے گا، تھوڑا سا وقت آپ اس کام کے لیے لگا۔ اور اگر آپ پریشان ہیں تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن ذکر ہے۔ اور اس میں سورہ فاتحہ کو پکڑ لیں۔ سورہ فاتحہ 2 انداز میں پڑھیں۔ مسافر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جو جائز ہو۔ آپ بیمار ہیں، شفا کے طور پر فاتحہ شروع کر دیں۔ ایک فاتحہ شفا ہے اور ایک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ ہدایت کے طور پر فاتحہ شروع کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بہرحال حضور قرآن کی تلاوت کر لیں۔ سراقہ واپس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 8 تاریخ ستمبر کا مہینہ اور 23 ستمبر کو آپ قباء میں پہنچ گئے۔ آج بھی ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں اندازہ لگا رہا تھا مہینہ بھی ستمبر کا ہے، اور 23 تاریخ کو 8 ہی بنتی ہے۔ حضور ستمبر کی 23 تاریخ، ربیع الاول کی 8 تاریخ حضور علیہ السلام قباء میں پہنچے۔ اس سال بھی 23 ستمبر کو 8 ربیع الاول ہی بن رہے تھے۔ میرے آقا قباء میں پہنچے، قباء میں صرف 4 دن ٹھہرے، صرف 4 دن، اور 4 دنوں میں ایک مسجد بنا دی۔ اب غور کریں کتنا لمبا سفر کر کے آئے، تھکے ہوں گے، اب رہنا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، حالات کیسے ہیں، پیچھے کیا بنے گا، آگے کیا کریں گے، کوئی فکر نہیں۔ صرف 4 دن قباء میں رہے تو کیا کیا؟ مسجد بنا دی۔
اور ایسی مسجد کہا ہے مسلمانوں مکے سے ہجرت کر کے آگے ہو، جلدی عمرہ تم نہیں کرنے جا سکتے، جو گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھے گا میرا رب اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ مدینہ النبی مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر پیچھے ہے۔ پھر آپ 4 دن یہاں رہے تو 12 ربیع الاول جمعے والے دن آپ یہاں سے نکلے 5ویں دن، تو آپ نے راستے میں جواسا علاقہ آیا، جواسا بستی آئی، جمعے کا ٹائم ہوا، آپ نے وہیں جمعہ پڑھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بندے تھوڑے ہیں جمعہ کیسے پڑھائیں گے، تھوڑے سے افراد آپ کے ساتھ آپ نے جمعہ پڑھایا جواسا بستی میں، اور جمعے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے تو آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے ہوئے۔ آپ کی اونٹنی کو ہر کوئی شخص بٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضور ہمارے گھر میں مہمان، ہمارے گھر میں مہمان، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اونٹنی حضور کی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں رکتی، چھوڑ دو۔ اونٹنی بیٹھی، اٹھی، آگے گئی، پھر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کے گھر میں بیٹھی، جس کے دروازے پہ بیٹھی، وہ مدینے کا سب سے غریب گھرانہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا۔ غریبوں کے بھاگ جاگ اٹھے، لیکن اب وہ پریشان ہوئے کہ حضور آگے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، لیکن کہاں حضور اور کہاں میں، کہاں وہ شخصیت اور کہاں میرا یہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر، کیسے رہیں گے؟ حضور کو نچلے پورشن میں اور آپ اوپر والے پورشن میں چلے گئے، اور اوپر سے گھڑا ٹوٹا، پانی نیچے ٹپ ٹپ کر کے ٹپک رہا تھا، لیکن حضور نے ان کو کوئی تان و تشنیع نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی سب سے پہلا جو کام کیا، کہا مسجد کی تعمیر کی جائے۔ جگہ تلاش کی، جو سب سے زیادہ پسند آئی وہ یتیموں کا ایک باغ تھا اور اس میں کچھ قبریں بھی تھیں۔ یتیموں نے کہا حضور آپ کو یہ تحفے میں دی، فرمایا نہیں، میں یتیموں کا مال اس طرح نہیں لیا کرتا۔ حضور نے قیمت ادا کی تو مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو صرف نمازوں کی حد تک نہیں رکھا۔ جو ہماری مساجد ہیں وہ صرف مسجد 15 منٹ کے بعد بند کر دی جائے گی، لکھا ہوتا ہے مسجد 15 منٹ کے بعد بند کر دی جائے گی، لیٹ آنے والے کو نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، پہلے آنے والے کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن حضور کی مسجد کیا تھی؟ وہ مسجد نہیں، وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ پوری دنیا کے مسلمان جو آ کر مسلمان ہوتے اور یہاں ٹھہرتے، سارا دن یہاں رہتے، اصحاب صفہ، وہاں کے اسٹوڈنٹ اور وہاں کے پروفیسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو مسجد نبوی عدالت بن جاتی، آپ دونوں کے فریقین کے مسئلے سنتے، فیصلہ کر دیتے۔ اگر آپ نے مشورہ کرنا ہوتا تو میٹنگ ہال بن جاتا، اور اگر آپ نے کوئی جہادی مشقیں کروانی ہوتی تو یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بن جاتا۔ جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنے ہوتے تو یہاں سے روانہ کرتے، اور اگر سوشل ویلفیئر کا کام کرنا ہوتا تو صدقہ و خیرات یہاں جمع ہوتا۔ تو وہ ایک وقت میں مسجد بھی تھی، عدالت بھی تھی، مہمان خانہ بھی تھا، ہیڈ کوارٹر بھی تھا، حتیٰ کہ کوئی قیدی آتا تو اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا، جیل بھی بن جاتی، عدالت بھی بن جاتی۔ ہر کام جو جائز تھا، پیغمبر علیہ السلام نے مسجد کو ایک عظیم نمونہ بنا کر رکھا تھا۔ آپ امام بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، آپ امام بھی تھے، حکمران بھی تھے، آپ امام بھی تھے، قاضی بھی تھے، سب کچھ بنایا تھا۔ پھر اس مسجد کے بنانے کے بعد آپ نے مدینے میں مواخات قائم کی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کی۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے اسی سال کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ ہوا اصل یہ تھا، یروشلم، شام، فلسطین، اردن، لبنان، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا پہلے۔ تو وہاں ایک عیسائی بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہودیوں کو بہت مارا۔ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا آج تو ہمیں شکست ہو گئی نا، ہم یہاں سے نکلتے ہیں
ہم نے اپنی تورات میں پڑھا ہوا ہے، ایک نبی آخری آئے گا، کھجوروں کے علاقے میں آئے گا، ہم وہاں چلتے ہیں، جب وہ پیغمبر آئے گا ہم اس کے ساتھ ملیں گے، مل کر عیسائیوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ تو وہ 12 قبیلے یروشلم سے چلے، 9 قبیلے خیبر میں پہنچے، یہاں کھجوروں کے بڑے درخت تھے، انہوں نے کہا وہ آخری نبی یہیں آئے گا۔ 3 ذرا آگے آگے، انہوں نے کہا نہیں، آخری نبی یثرب میں آئے گا، انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی یہاں آئے۔ تو 3 قبیلے مدینے میں تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور 9 قبیلے خیبر میں آباد ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حکمت عملی تھی کہ ابھی بڑی جنگ مشرکین کے ساتھ، تو آپ نے قریب والے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ہم ایک علاقے میں ہیں، جو باہر سے اگر کوئی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے گا ہم تمہارا تعاون کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تم ہمارا تعاون کرنا۔ یہ میثاق مدینہ بن گئی۔ 1 سال میں یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے کیے، اور پیغمبر علیہ السلام کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رخصتی کا معاملہ بھی اسی سال ہی پیش آیا، اور آپ کے گھر میں پیغمبر علیہ السلام کی ایک عظیم بیوی آپ کے گھر میں آئی۔ یہ 1 سال 1 ہجری پیغمبر علیہ السلام کی گزر گئی، یعنی 54 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی۔ آگے ہجری 2 آئی، 2 ہجری میں بہت عظیم معاملے ہوئے۔ اذان 2 ہجری میں شروع ہوئی۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے، مدینہ میں گئے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی، اور 2 ہجری میں دوبارہ بیت اللہ کی طرف نماز کا حکم آ گیا۔ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی، عید کا معاملہ 2 ہجری میں آیا، اور 2 ہجری میں ہی جہاد کی اجازت اور فرضیت ہوئی، اور 2 ہجری میں ہی غنیمت کے احکامات آئے۔ یہ سارے بڑے بڑے معاملے سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی جنگ غزوہ بدر بھی اسی سن 2 ہجری میں شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ بنی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اب وہ جنتوں میں ہیں، پہلے وہ کافروں کے سردار تھے، وہ شام سے قافلہ لے کر آ رہے تھے، اس کے پاس صرف 40 افراد تھے، لیکن 100 گھوڑا تھا، 1000 اونٹ تھا، اور 50,000 دینار کے قریب ان کے پاس مالیت تھی۔ تو مسلمانوں نے 2 اعتبار سے ان پر حملہ کرنا چاہا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جو مسلمان مکے سے مدینے کی طرف آنے لگے اپنا مال و دولت لے کر، تو کافروں نے چھین لیا، آنے ہی نہ دیا، مال چھین لیا، اسباب ختم کر دیے، سواریاں چھین لی، اولادیں چھین لی، دولت چھین لی، تو اب اس کا بدلہ تو لینا تھا۔ اور دوسرا کہ دشمن کو جہاں جسمانی نقصان دیتے ہیں وہاں اس کو مالی نقصان بھی دیتے ہیں تاکہ ان کی قوت کمزور ہو۔ تو آپ نے 313 کے قریب صحابہ کو لے کر اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سردار تھے، سمجھدار تھے، اس نے اس وقت میں ایک آدمی آگے آگے ذرا حالات کی خبر گیری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کو پتہ چلا، اس نے ابو سفیان کو بتایا، اس نے تیز رفتار گھوڑے لیے، مکے تک بات پہنچائی اور راستہ تبدیل کر لیے۔ مکے میں ایک بات گئی کہ تمہارے قافلے پہ حملہ مسلمان کرنے والے ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ، اس نے 1300 بندے اکٹھے کیے اور مسلمانوں کے خلاف نکل دوڑا، 100 گھوڑے لے لیے، 600 زرہ لے لی، بے شمار اونٹ لیے، 1300 بندوں کا قافلہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل ادھر سے نکل پڑا۔ اتنے میں ابو سفیان قافلہ بچا کر نکل گئے۔ راستے میں ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان نکل گئے، تو آپس میں ان کا اختلاف ہوا۔ بعض کہتے ہیں جس کام کے لیے آئے تھے یار وہ تو ہو گیا، چلو واپس۔ ابو جہل کو گھمنڈ تھا، اصل گھمنڈ نہیں تھا، موت تھی، اصل موت تھی جو کھینچ، وہ گھمنڈ میں آیا، ہم کیوں واپس جائیں، ہم تو بدلہ لے کر جائیں گے۔ باقیوں نے کہا نہیں یار چلے جاتے ہیں، 300 واپس چلے گئے اور 1000 بدر کی طرف آ گیا۔ بدر کنویں کا نام ہے،
تو بدر کے میدان میں جب وہ پہنچ گئے، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو بچ گئے ہیں لیکن وہ لڑائی کے لیے بدر میں آ گئے۔ اب آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کریں؟ انصار کی تعداد زیادہ تھی، صحابہ نے بالآخر مشورہ یہ ہوا کہ ہم لڑیں گے۔ آپ علیہ السلام 313 بندے، ان کے پاس 1000، یہاں 313، ان کے پاس 100 گھوڑے، ان کے پاس 2 گھوڑے، صرف 2 گھوڑے، ان کے پاس 1000 اونٹ، ان کے پاس 70 اونٹ، اور ان کے پاس 600 زرے، ان کے پاس زرے آئی ہوئی۔ 313 وہاں پہنچے، حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 4 انعام آ گئے۔ بارش پڑی، مسلمان جدھر تھے وہ زمین ذرا بہتر ہو گئی، اور جدھر کافر تھے وہ زمین پھسلن والی ہوئی۔ تھوڑی سی اونگ آ گئی تاکہ ذرا فریش ہو جائیں، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں اللہ نے ایسا عمل کیا، وہ 1000 تھوڑے لگنے لگے۔ 313 سے بھی تھوڑے نظر آنے لگے، اور آسمان سے وعدہ ہوا 1000 فرشتہ، 3000 فرشتہ، 5000 فرشتہ آ کر تمہاری مدد کرے۔ یہ 4 انعام۔ بارش ہوئی تو حالات بہتر ہوئے، اونگ آئی تو جسم بہتر ہوئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کے صحابہ کی کیفیت کی کہ وہ کافر تھوڑے نظر آنے لگے، اور 3000 5000 فرشتے اتر آئے۔ پھر وہ پہلے 3 آئے، مسلمانوں کے 3 گئے، وہ ان کو پیچھے کیا گیا کہ یہ انصار ہیں۔ پھر وہ 3 آئے تو مسلمانوں میں 3، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح۔ ادھر سے ولید، عتبہ، شیبہ آئے، لڑے، وہ کافر مارے گئے، مسلمان جیت گئے۔ ادھر بہرحال 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ جو حضرت بلال رضی اللہ کے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا مارا گیا، سارے مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ جب یہ واپس شکست کھا کے لوٹے تو ابو لہب کو بڑا غم لگا، اس غم کی وجہ سے اس کو کینسر کی گلٹی نکل آئی، جس کو عربی میں عداسہ کہتے ہیں۔ اسی گلٹی کی وجہ سے مر گیا۔ جب مر گیا تو کسی نے اس کو دفن ہی نہیں کیا، کئی دن تک اس کی لاش گھر میں رہی۔ پھر لوگوں نے بیٹوں پر تو لعنت کی، تو انہوں نے کچھ حبشی منگوائے جنہوں نے لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ اس طرح دھکا لگا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینکا، اوپر سے پتھر پھینک دیے، لیکن بیٹوں نے بھی اٹھا کر اس کو گڑھے میں ڈالنے کی ہمت نہ کی۔ یہ ایسا بدبخت تھا جو نبی کا گستاخ ہو، دنیا میں اس کا یہ انجام ہے، اور آخرت کا انجام اس سے کہیں برا ہوگا۔ ابو سفیان چونکہ قافلہ لے کر واپس گئے تھے، اب ان کو پتا چلا کہ میرے پیچھے آنے والے شکست کھا گئے۔ اس نے قسم اٹھا لی، جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں نہاؤں گا ہی نہیں۔ لو یہ قسم دیکھو، جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں نے نہانا ہی نہیں۔ 200 بندے ساتھ لیے، بڑی بہادری کے ساتھ جلدی جلدی نکلے۔ مدینے سے 12 کلومیٹر پہلے بریکیں لگ گئیں۔ اب وہ سوچ آئی 1000 تو مقابلہ کر نہیں سکے، اتنی پھینٹی لگی، تو 200 کیا کریں گے؟ اب اگر وہ آگے جاتا ہے تو پھینٹی لگتی ہے، واپس آتے ہیں تو نہانے کے بغیر ساری زندگی گزاریں گے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ ان کا اچھا ایسا ہے کہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ قریب ایک باغ تھا، وہاں بیچارے 2 مزدور کام کر رہے تھے۔ نزلہ بر عضوے ضعیف، پانی کدھر آتا ہے؟ نیوے تھا۔ وہ بیچارے 2 کام کر رہے تھے، اس کے 200 سپاہی گئے، ان دونوں کو جلدی جلدی قتل کیا اور پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے بدلہ لے لیا، چلو ہن میں گھر جا کے نہ بھی لانا۔ دوڑ لگاتے ہوئے اتنا ان کو ہوا کہ وہ ستو لے کر آئے ہوئے تھے، تو ستو بھی راستے میں وہیں چھوڑ گئے، کہیں اٹھاتے اٹھاتے ہمیں دیر نہ ہو جائے۔
یہ پیغام جب مدینے میں پہنچا کہ ابو سفیان آئے تھے اور قافلہ آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ان کے پیچھے دوڑے، لیکن حضور کے پہنچنے سے یہ پہلے ہی یہاں سے بھاگ چکے تھے، تو ستو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اس غزوے کو پھر غزوہ سویق کہتے ہیں۔ اس سال میں 2 جنگیں ہو گئی،